بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، غزہ کی ٹریجڈی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ آگ جو ہے جو غزہ سے شروع ہوئی تھی یہ اب لبنان تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کے مختلف علاقوں پہ اسرائیل جو ہے حملے کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر یمن سے جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک احتجاج ہو رہا ہے، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ریڈ سی ہے اس میں اسرائیلی جو جہاز ہیں ان کا گزرنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے روسی صدر اور ایرانی صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں بھی روسی صدر نے ایران کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اسی طرح سے عالم اسلام جو ہے وہ کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں، جو اسلامی اسٹیٹس ہیں اور جنہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ میدان جنگ بن جائیں گی، وہ میدان جنگ نہیں بننا چاہتی، لیکن ان کی ہمدردیاں بہرحال ان کے عوام کی ہمدردیاں خاص طور پہ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ایران جو ہے وہ کامیاب ہو، ایران کو نقصان نہ پہنچے، لیکن حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ایران جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اسرائیل پہ بڑے حملوں کی۔ اسی طرح سے حزب اللہ جو ہے وہ راکٹ پھینک رہے ہیں۔ ابھی جو یوم کپور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 350 کے قریب راکٹ جو ہے وہ لبنان سے فائر کیے گئے ہیں، کوئی دو راکٹ جو ہے ایون غزہ سے بھی فائر کیے گئے ہیں۔ تو گویا غزہ سے میں بھی ابھی ریزسٹنس باقی ہے، پورا 1 سال ان کے کرنے کے باوجود۔ چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن آپ ایک اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ابھی تک وہاں سے نہ تو وہ اپنے جو پورے جو لوگ ہیں جنہیں وہاں پہ انہوں نے یرغمال بنایا تھا ان سب کو رہا کروا سکا ہے، اور نہ ابھی تک وہاں پہ وہ مکمل کامیابی حاصل کر سکا۔ وہاں پہ ریزسٹنس بھی جاری ہے، وہاں پہ لوگ بدترین جو ہیومن کرائسس ہوتا ہے، ٹریجڈیز ہیں، وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک اسرائیل کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ اور اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے اور اس کو تھوڑی سی آشیرواد جو ہے مل جاتی ہے روس کی، تو روس کی بھی ایک خواہش ہے کہ یوکرین میں جس طرح سے اس کے لیے پرابلم جو ہے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ پیدا کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ایک اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے بھی اس سارے معاملے میں آ جائے۔ ایرانیوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ایٹامک پروگرام ہے وہ ایٹم بم بنانے کے قابل نہیں ہے۔ ایرانی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرامن مقاصد کے لیے، لیکن بہت سے جو تجزیہ کار ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو۔ اگر ایران کے پاس ایسا ایٹم بم ہوتا ہے تو وہ اسرائیل پہ استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اسرائیل کا جو وجود ہے اس کا تو بالکل خاتمہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک رائے ہے کہ اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹل اب جو جنگ لڑ رہا ہے وہ امریکہ کی فنانشیل اور جو ملٹری مدد ہے اس پہ لڑ رہا ہے، اور لیکن ایک نیا جو ایلیمنٹ جو ہے اس جنگ میں داخل ہو رہا ہے وہ ایک دلچسپی آپ اس کو کہہ لیں، اور ایک بڑا یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ تبدیل کرنے والا ہوگا آئندہ کی پالیٹکس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہے جو نیتن یاہو نے شروع کی ہے، اس نے نیتن یاہو کے جو ذاتی مقاصد ہیں یہ اس کو بہت آگے لے کے گئی ہے، کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ بہت ٹربلس محسوس کر رہے تھے، ان کی حکومت کو بہت بڑے خطرات تھے۔ تو جب سے ظاہر جنگ ہوئی ہے تو پھر وہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ نیتن یاہو کے حق میں چلی گئی ہیں۔ اب نیتن یاہو کو گویا اس جنگ کی وجہ سے ان کی حکومت کو ایک بریتھنگ اسپیس مل گئی ہے، وہ آگے جا رہے ہیں، اور یعنی اگر آپ یوں کہہ لیں کہ اس جنگ سے اسرائیل کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن نیتن یاہو کی حکومت کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا کچھ چیزیں میں اور آپ کے علم میں لاؤں گا اور جو بہت ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل میں جو سارے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے حامی ہیں۔ اسرائیل میں ایک الٹرا آرتھوڈاکس جوز ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ سوچتے ہیں۔ جیسے ابھی جب یہ وبا تھی اس کی کرونا کی، تو وہ جو گورنمنٹ کی پابندیاں تھیں اس کو نہیں مانتے تھے، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ فرام بیروت ٹو یروشلم یہ جو کتاب ہے اس میں جو امریکی نیو یارک ٹائمز کے جو بہت اہم عہدے پہ رہے ہیں لوگ، فرام بیروت ٹو یروشلم کتاب کے مصنف جو نیو یارک ٹائمز کے
ब्यूरो चीف रहे ہیں بیروت میں اور لبنان میں، انہوں نے بڑی کچھ چونکا دینے والی باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ان جیوز نے بنایا تھا جو سیکولر تھے اور یورپ سے آئے تھے. ان جیوز نے نہیں بنایا تھا جو مشرق سے آئے، کیونکہ وہ ان میں ڈیسیجن پاور اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ فیصلے لے سکے. لیکن جب یہ اسٹیٹ بن گئی تو پھر اس میں یہ ہوا کہ بہت پوری دنیا سے جیوز آ کے وہاں پہ آباد ہوئے، اور ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کی بھی ہے، 10-15% ہے، اور وہ اب بڑی تعداد ہے. اس حوالے سے میں کہوں گا کیونکہ سارے جیوز ایک عقیدے پہ نہیں ہیں، ان کے مختلف عقیدے ہیں. جوش اسٹیٹ پہ ان کا ایک معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہم 14-15% کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اسرائیلی ریاست کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو اسرائیلی اسٹیٹ کو نہیں مانتے، یہ تو اپنی بچوں کو یہ اپنے بچوں کو اسرائیلی فوج میں نہیں بھیجتے، یہ اپنے بچے جو ہیں ان کو اجازت نہیں دیتے کہ یہ اسرائیل کے پرچم کو سلامی دیں. اسرائیل کی جو خود یہ شامل نہیں ہوتے یہاں اسرائیلی کی جو انڈیپینڈنس سیلیبریشن ہوتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا یہ اسٹیٹ ہے نامکمل ہے، کیونکہ اس میں کوئی طور نہیں ہے، جو اس میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد اسرائیل کے وہ علاقہ جو ہے سپورٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ ان کی بہت سی گریونسز ہیں، اور یہ اب اٹھ کے جو ہیں یہ ایک انہوں نے بھی وہاں پہ ہنگامے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اسرائیل کی جو ریاست ہے، نیتن یاہو کی حکومت ہے، اس کے خلاف بھی بات کرنی شروع کر دی. اس کے علاوہ جو لوگ جو بنائے گئے تھے، ہوسٹیجز بنائے گئے تھے، اور کسی نیگوشیشن میں جانے میں نیتن یاہو نے انکار کر دیا. اس جنگ کو طاقت کے ذریعے اور زبردستی جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا، اور اس سے مقاصد بھی انہوں نے پولیٹیکل حاصل کیے. لیکن اس کے خلاف اب اسرائیل میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدت آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کو نیتن یاہو جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے طویل سے طویل دے رہے ہیں، اور خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں یو کے لیے، اسرائیل کے لیے، یورپ کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جو حزب اللہ سے متعلقہ لوگ ہیں، جو فلسطینیوں پہ مظالم سے تنگ ہیں، جو اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ کوئی بڑے پلاٹس، بڑی کوئی واردات کر سکتے ہیں، بہت کوئی گورنمنٹ کو، ان کی گورنمنٹس کو بڑے ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خدشہ جو ہے یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، اس جنگ میں سیز فائر کی جائے. لیکن نیتن یاہو کا جو ہے وہ بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں، اور اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو وہاں پہ لوگ جرمالی بنائے گئے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے ان کو رہا کروا دے گی. 1 سال بعد بھی وہ رہا نہیں ہوئے، ان کی لاشیں بھی نہیں ملی. تو اب وہ نیتن یاہو کو بہت اسٹرانگلی جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں. اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو 15-16% تھے وہ تو پہلے ہی خلاف تھے اسرائیل کے، اب اور لوگ بھی کسی نہ کسی صورت میں خلاف ہو رہے ہیں. ابھی جو یوم کپور پہ ہوا کہ 350 لبنان سے آئے ہیں میزائل، اور دوسری طرف سے آئے ہیں، ان میزائلوں نے بھی خوف و ہراس پھیلا دیا ہے. کوئی 2-3 ہزار لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ وہاں کی ان کے ہے، انہیں ہاسپٹل میں جانا پڑا ہے. اس طرح سے جو ایران نے جو میزائل پھینکے تھے اس نے بھی خاصی تباہی کی. وہ وہاں پہ خاصی خبروں کو چھپایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت یعنی خوف و ہراس جو ہے وہ پبلک میں پہنچا ہے، اسرائیلیوں کو پہنچا ہے. اور گویا یہ بڑی مدت کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل میں یہ ایک فیلنگ آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو خطرہ ہے، اور اس خطرے سے نپٹنا چاہیے. اسرائیل کو مغربی ممالک کی بھی، امریکہ کی بھی ہمدردیاں حاصل ہیں، لیکن وہاں بھی ایک چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. ابھی جو 10 اکتوبر کو ایک یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ جاری کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف جو ہے دنیا میں، اور یہودیوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو گویا آہستہ آہستہ اسرائیلی اور یہودی جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جیسے وہ بڑا ان کے لیے خطرہ جو ہے دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے. تو زیادہ امکانات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اب پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوگا، اور زیادہ بلڈ ہوگا، اور دونوں طرف سے ہوگا. ایک تو ایران کی طرف سے ہوگا، اس کے اتحادیوں کی طرف سے ہوگا اسرائیل پہ، دوسرا انٹرنل پریشر بھی اس پہ بلڈ ہوگا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرے. اب نیتن یاہو اس کو کس طرح سے کرتے ہیں، اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کو، اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن مشرق وسطیٰ ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑی جنگ پہ کھڑا ہے. گویا ہو سکتا ہے یہ تیسری
عالمگیر جنگ ہو، کیونکہ اس میں اب روس بھی آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، اب اس میں امریکہ تو آلریڈی شامل ہے، پھر یہ کہ عرب اسٹیٹس جو ہیں پوری جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ہم وہ میدان جنگ اس کا حصہ بنے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جنگ ہوتی ہے تو وہ ان کو مسئلہ بنے گا، کیونکہ ایران نے بڑی واضح طور پر عرب اسٹیٹس کو کہا کہ اگر ان کی فضائی اسپیس کو ان پہ حملے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ جو ہے وہ جو ان کے آئل کی انسٹالیشنز ہیں، تنصیبات ہیں، ان کو اٹیک کر سکتا ہے، ان کے وہاں پرابلمس پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یمن کے جو لوگ ہیں، انہوں نے سعودی عرب میں کو ڈرون پھینک دیا تھا ادھر اس کی جو تنصیبات پہ، تو خاصا تیل ضائع ہوا تھا۔ تو یہ اسٹیٹس جو ہیں، عرب اسٹیٹس جو ہیں، یہ جتنی عرب اسٹیٹس ہیں، یہ بڑی ایک طرح سے تھریٹ میں ہے کہ جنگ جو ہے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ کرنے کا بڑا انحصار جو ہے وہ نیتن یاہو پہ ہے۔ نیتن یاہو جو ہے فی الحال اپنی رائے بدلتے ہوئے تبدیل نہیں آتے، امریکن پریشر کو بھی برداشت کرے، جو بظاہر امریکن پریشر نظر آتا ہے، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے ان کے ساتھ ان کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ بڑے کلوزلی دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو کیا امریکہ دنیا میں ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے؟ کیا ایک دنیا جو ہے تبدیل ہونے والی ہے؟ تو یہ اس بات کا تو ہمیں پھر پتہ چلے گا، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ یہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا تھا کہ ویسٹ نے کروسیڈز وار سے ایک نتیجہ نکالا تھا، اور وہ نتیجہ یہ نکالا تھا کہ ہوسٹائل دشمن عرب ممالک کے درمیان ایک عیسائی ریاست قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ کا معاملہ ہوا، ایک یہودی ریاست کی بات ہوئی، تو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہودیوں کا جو پہلا مطالبہ تھا کہ انہیں جگہ دی جائے ایتھوپیا میں، لیکن یہ 100 ٹرو مین تھے امریکن پریزیڈنٹ جنہوں نے وہاں انہیں کہا کہ نہیں، آپ جا کے آباد ہوں، اب اسٹیٹ ہم آپ کی بناتے ہیں اسرائیل میں۔ تو اسرائیل کی جب اسٹیٹ بنی، اسٹیٹ تو بن گئی، لیکن اسرائیل جو ہے مسلسل حالت جنگ میں ہے، مسلسل اس کیفیت میں کر رہا ہے، زندہ ہے یا چل رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفسیات، یہ چیز جو ہے یہ وہاں کی پبلک میں بھی چلی گئی ہے۔ اب ان کی جو نئی نسل ہے وہ اس طرح سے یہودی نہیں ہے، خاص طور پہ وینشنگ جیوز کے نام سے ایک بڑے جیوز نے کتاب لکھی تھی کہ یہودی جو ہے وہ امریکہ سے غائب ہو رہا ہے، یہودیت اس طرح سے امریکہ میں نہیں ہے جس طرح سے وہ پہلے تھی۔ تو اب تاریخ، وقت، جغرافیہ، یہ ساری چیزیں دنیا کو کس طرف لے کے جاتی ہیں، کس طرح سے یہ معاملات آتے ہیں، ان کا معاملہ تو مستقبل میں ہوگا، لیکن خطرات بہرحال بہت بڑے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ یہ اس پورے خطے کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔